بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 18واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی گزشتہ گفتگو کو بطور خلاصہ بیان کرنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم حقیقت و مجاز کی دوسری علامت کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حقیقت و مجاز کی پہلی علامت بیان کی، اور اس کے متعلق جو اعتراض اور اشکال وارد ہو رہا تھا ہم نے اس اشکال کو دور کیا اور واضح کر دیا کہ حقیقت و مجاز کی پہلی علامت تبادر کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ العلامت الثانیہ عدم صحت السلب وصحتہ الحمل وعدمہ، فرماتے ہیں کہ سلب کا صحیح نہ ہونا اور سلب کا صحیح ہونا، حمل کا صحیح ہونا اور حمل کا صحیح نہ ہونا علامات حقیقت و مجاز میں سے دوسری علامت قرار پاتی ہے۔ اب دوسری علامت کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں پہ غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی مقام پہ کسی لفظ کو رکھنا صحیح ہو، اس طرح کہ اس سے اس کو سلب کرنا صحیح نہ ہو اور اس کو حمل کرنا صحیح ہو، تو یہ علامت حقیقت ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اگر آپ کو منطق کی وہ آبھاس یاد ہوں کہ جہاں پہ ہم نے حمل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، حمل کی تمام اقسام بیان کی تھی، آج کی گفتگو کا انحصار تقریباً منطق کی اس گفتگو کے اوپر ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اگر کسی مقام پہ کسی لفظ کو رکھنا صحیح نہ ہو، پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا صحیح ہو، اب کہنے کہ صحیح نہ ہو اس طرح کہ اس سے اس کو سلب کرنا صحیح ہو، اوپر ہم نے کہا تھا صحیح نہ ہو، اور حمل کرنا صحیح نہ ہو، یعنی ہمارا حمل صحیح قرار نہ پا رہا ہو، تو فرماتے یہ علامت مجاز قرار پا جائے گی۔ اسی بات کو اوپر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ذکروا سے مراد کیا ہے، یعنی اصولی بیان کرتے ہیں کہ ان عدم صحت سلب اللفظ عن المعنی، فرماتے کسی لفظ سے معنی کے سلب کا صحیح نہ ہونا، یہ والی صورت جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو سلب کرنا صحیح نہ ہو، کس صورت میں کہ الذی یشک فی وضعہ، کہ جس کی وضعیت میں آپ کو شک ہو۔ فرماتے ہیں یہ والی چیز یعنی کسی چیز سے سلب کرنا صحیح قرار نہ پا رہا ہو، فرماتے علامت انہ حقیقت فیہ، یہ علامت حقیقت قرار پا جائے گی، اور ہم اس بات سے علم حاصل کر لیں گے کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ اگلی صورت وَإِنَّ صِحَّةَ السَّلْبِ عَلَامَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ، اور فرماتے سلب کا صحیح ہونا، یہ نیچے والی صورت، فرماتے سلب کا صحیح ہونا علامت اور نشانی قرار پا جائے گا کس بات کی، أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ، کہ یہ علامت مجاز ہے، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ فرماتے وَذَكَرُوا أَيْضًا، فرماتے اسی طرح بیان کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے دو صورتیں بیان کی، فرماتے اسی سے متعلق ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اصولی بیان کرتے ہیں ان صحت حمل اللفظ علی ما یشک فی وضعہ لہ علامت الحقیقہ، فرماتے ہیں کہ جس لفظ کی وضعیت کے بارے میں آپ کو شک ہو اس کے حمل کا صحیح قرار پانا علامت حقیقت ہے۔ وعدم صحت الحمل، اور حمل کا صحیح نہ ہونا علامت علی المجاز، مجاز کی علامت قرار پاتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنی ہم نے سیدھی بات بیان کر دی، یہ بات اتنی زیادہ سیدھی بھی نہیں ہے۔ وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ، انشاءاللہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اور تمام دلیلیں پیش کر کے اپنے مدعا کو ثابت کروں گا۔ فَلَتَحْقِيقِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ وَالسَّلْبِ وَعَدَمِهِ نَسْلُكُ الطُّرُقَ الْآتِيَةَ، فرماتے ہیں حمل کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے، سلب کے صحیح ہونے اور سلب کے صحیح نہ ہونے کے متعلق ہم کچھ طریقوں کو بیان کریں گے جو کہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس علامت کی تفصیل میں ہم کچھ نکات بیان کریں، حروف مظفر کے بیان کرنے سے پہلے میں آسان الفاظ میں بیان کر دوں۔ فرماتے ہیں ہر حمل میں موضوع اور محمول کے درمیان ایک جہت اتحاد ہونی چاہیے اور ایک جہت تغایر ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ منطق میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ جہت اتحاد کیوں ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں جہت اتحاد اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر دونوں مباین ہوں گے تو اس صورت میں موضوع کو ہم محمول پر حمل نہیں کر پائیں گے۔ اور جہت تغایر کی ہونی چاہیے؟ فرماتے جہت تغایر اس لیے ہونی چاہیے تاکہ حمل الشیء علی نفسہ، ایک چیز کا اسی اپنی چیز پر ہی فرماتے ہیں کہ حمل نہیں ہونا چاہیے۔ اب تغایر میں ضروری نہیں ہے کہ تغایر ہر حال میں مفہومی ہو، بلکہ تغایر فرضی اور اعتباری بھی ہو تب بھی کافی شمار ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کبھی حمل میں اتحاد مفہومی اور تغایر فرضی ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے حمل اولی کا نام دیا، اس کی تعریف پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اور کبھی اتحاد مصداقی اور تغایر مفہومی ہوتا ہے کہ جس کو ہم حمل شائع کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں سے مرو مظفر اس کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔
اب یہ نقطہ بھی غور کیجیے گا، فرماتے ہیں حمل اولی اور حمل شائع میں تباین کلی ہوتا ہے، یعنی حمل اولی کا مفہوم الگ ہے اور حمل شائع کا مفہوم الگ ہے۔ اسی طرح حمل اولی میں موضوع اور محمول میں تساوی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ مفہوم کا اتحاد ہوتا ہے، تغیر فرضی ہوتا ہے۔ جب مفہوم کا اتحاد ہو تو اس کا مطلب ہے جو افراد موضوع کے ہیں وہی افراد محمول کے بھی ہیں، جبکہ حمل شائع میں ایسا نہیں ہوتا۔ حمل شائع میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع اور محمول میں 3 صورتیں بن سکتی ہیں، کبھی تو تسویہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے افراد، اس کے بھی 50 افراد، اس کے وہی 50 افراد خارج میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور کبھی عموم مطلق ہوتا ہے، جیسے انسان اور حیوان کی نسبت ہے، انسان کے مثال کے تو 50 افراد ہیں، حیوان کے 100 افراد ہیں، تو ان 100 میں سے 50 افراد کیا ہے؟ انسان کے ہیں، یا عام خاص میں وجہ کے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان ہے اور سفید ہے، اب سفیدی کا ایک نقطہ اتفاق ہے اور 2 نقطہ افتراق ہے، ممکن ہے انسان میں جمع ہو جائے اور بعض اوقات ایسا ہو کہ ایسی چیز ہو نہ وہ سفید اور نہ ہی انسان ہو، عام خاص من وجہ کی، جس کی تمام تفاصیل آپ منطق وغیرہ میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب یہ جو بنیادی نکات جو ہم نے 4-5 نکات بیان کیے، فرماتے ان نکات کو جان لینے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے، ہم اس کا طریقہ کار کون سا اپنائیں گے۔ فرماتے پہلا تجربہ نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له، فرماتے جس معنی کے لفظ کے وضع ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا، اس کو ہم موضوع قرار دیں گے، چونکہ ہم حمل کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم موضوع قرار دیں گے۔ وَنُعَبِّرُ عَنْهُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے ہم ایسا لفظ لے کر آئیں گے جو اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا، یعنی ہم ایک ایسا لفظ قرار دے دیں گے کہ جو اس معنی کو بیان کرنے والا ہوگا۔ ثُمَّ نَجْعَلُ اللَّفْظَ الْمَشْكُوكَ فِي وَضْعِهِ، یہ تو معنی کو ہم نے اٹھایا نا، معنی کو اٹھایا اور اس کے لیے ہم نے لفظ تعبیر کر کے اس کو ہم نے موضوع قرار دے دیا، اور فرماتے خود وہ لفظ کے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ محمول قرار دیں گے۔ کون سا لفظ؟ بما لہو من المعنی الارتکازی، کہ جس کا معنی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ ثم نجربو، پھر ہم کیا کریں گے؟ تجربہ کریں گے، ایکسپیریمنٹ کریں گے، امتحان کریں گے، کس بات کا؟ کہ آیا حمل کرنا یہاں پہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے حمل کی 2 اقسام بیان کی، لہٰذا ہم دونوں اقسام کو باری باری استعمال کریں گے اور تینوں طریقے سے ہم تجربہ کر کے پھر آخر میں نتیجہ لیں گے کہ آیا یہ اس معنی کے لیے واضح ہوا ہے یا واضح نہیں ہوا۔ ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولی اللفظ بما له من المعنى المرتکز فی الذہن علی ذلک اللفظ الدال المعنى المشکوک وضع اللفظ له، وضع اللفظ لہو۔ فرماتے ہیں ہم 3 مرحلوں میں تجربہ کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم کیا کام کریں گے؟ فرماتے پہلے مرحلے میں ہم یہ کام کریں گے کہ ہم اس کو حمل اولی کے مطابق پہچانیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حمل اولی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اتحاد مفہومی ہوتا ہے اور تغیر مصداقی ہوتا ہے، لہٰذا ہم حمل اولی کے مطابق کیا کریں گے؟ اس کا تجربہ کریں گے۔ پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ثم نجرب، ہم تجربہ کریں گے، ان نحمل بالحمل الاولی، کہ ہم حمل اولی کے مطابق حمل کریں گے کس کو؟ اللفظ بما له المعنى المرتکز فی الذہن، اس لفظ پہ حمل کریں گے کہ جس کا معنی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ کس لفظ پر؟ علی ذالک لفظ، جس لفظ کو ہم نے موضوع قرار دیا، یعنی جو معنی ارتکازی تھا ہمارے ذہن میں، اس کا جو لفظ تھا اس کو ہم نے محمول قرار دیا، اس پہ ہم حمل کریں گے کس کو؟ جو موضوع میں ہم معنی مشکوک کے لیے لفظ وضع کر چکے ہیں، فرماتے ہیں اس لفظ کے اوپر کیا کریں گے؟ اس کو حمل کریں گے۔ والحمل الاولی ملاکہ الاتحاد فی المفہوم والتغیر بالاعتبار، چونکہ حمل اولی میں کیا ہوتا ہے کہ مفہوم میں اتحاد ہوتا ہے اور تغیر اعتباری اور فرضی ہوتا ہے۔ تو ہم گویا کہ یہاں پہ حمل اولی کے ذریعے اس انداز میں تجربہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ 2 طرح کی مثالیں پیش کر کے نتیجہ بیان کریں گے۔ ہم پہلی مثال لیں گے الحیوان المفترس اسد۔ اب دیکھیں اسد کیا ہے؟ اسد لفظ مشکوک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسد فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا، لہٰذا ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ اس کو ہم نے محمول قرار دے دیا، یعنی یہ والا یہ جو اوپر پہلی لائن میں بیان ہوا ہے اس کو ہم نے محمول قرار دے دیا، اور موضوع ہم نے کس کو قرار دیا؟ جو معنی مشکوک تھا ہمارے لیے پتہ نہیں کون ہے، اس کے لیے ہم نے ایک لفظ وضع کیا اور اس کو ہم نے موضوع قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے جملہ بن گیا ہے موضوع محمول کی صورت میں، ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ
آیا حیوان مفترس ہی اسد ہے یا اس سے الگ ہے اور اسد ہی حیوان مفترس ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پہ چونکہ مفہوم میں اتحاد پایا جاتا ہے لہٰذا ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا کیا کہ یہ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح مثال لیں کون سی، الرامی اسد، تیر چلانے والا شیر ہے، اسد ہے، اب فرماتے ہیں یہاں پہ اسد وہی، اس کو ہم نے محمول قرار دیا اور الرامی کو ہم نے یہاں پہ موضوع قرار دیا اور ہم نے اسد کو الرامی پہ حمل کیا۔ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد تو وہ والا اسد نہیں ہے کہ جس کے لیے معنی وضع کیا گیا، نتیجہ کیا ہوگا، یہ معنی مجازی ہوگا، یعنی ہم تجربہ کرتے جائیں گے، جہاں پہ ہمارے لیے معنی حقیقی ثابت ہوگا وہاں پہ یہ تجربہ ہمارا صحیح ہو جائے گا، اور جہاں پہ یہ معنی مجازی ہوگا وہاں پہ ہمارا تجربہ جو ہے وہ اگلے والے مرحلے کا محتاج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے، ہم اس کو پھر جہاں سے اٹھا کے دوسرے والے مرحلے میں لے جائیں گے۔ وَحِينَئِذٍ إِذَا أَجْرَيْنَا هَٰذِهِ تجربہ، یہ سارا تجربہ جس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا اسی کو بیان کر رہے ہیں، تھوڑی سی البتہ عبارت میں دقت ہے، ہیر پھیر ہے۔ فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ إِذَا أَجْرَيْنَا هَٰذِهِ تجربہ، جب ہم نے یہ حمل اولی والا تجربہ کیا، فَإِنَّا وَجَدْنَا عِنْدَ أَنفُسِنَا، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کیا، صحت الحمل وعدم صحت السلب، اسد کا حیوان مفترس پر حمل کرنا صحیح ہے اور اسد کو ہم حیوان مفترس سے سلب بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ دو باتیں ہمارے لیے واضح ہوگی کہ حمل کرنا صحیح ہے اور سلب کرنا صحیح نہیں ہے، تو علمنا تفصیلا، تو یہاں پہ ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا، کس بات کا، بِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، کہ اس لفظ کو اسی معنی کے لیے واضح کیا گیا ہے، اسد کو حیوان مفترس کے لیے واضح کیا گیا، کسی اور کے لیے واضح نہیں کیا گیا۔ یہ ہوگی پہلی صورت، یہ والی مثال۔ وَإِن وَجَدْنَا سے آگے یہ والا بیان کریں، فرماتے وَإِن وَجَدْنَا عَدَمَ صِحَّةِ الْحَمْلِ، اگر ہمیں کسی مقام پہ ایسا حمل مل جائے کہ جس حمل کو ہم صحیح قرار نہ دے رہے ہیں، کہ رامی کا جو اصلی معنی ہے وہ اسد نہیں ہے، اگرچہ خارج میں وہ اسد ہے، شجاعت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے، فرماتے وصحت السلب، اگر ہم اسد سے الرامی کو سلب بھی کر لیں تو اسد کے معنی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب یہاں پہ سلب کرنا صحیح ہے اور حمل کرنا صحیح نہیں ہے تو فرماتے علمنا انہ لیس موضوعا لذلک المعنی، تو ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے واضح نہیں کیا گیا، اسد کو الرامی کے لیے واضح نہیں کیا گیا، بل یکون استعمالہ فیہ مجازا، بلکہ یہاں پہ اسد کو الرامی میں استعمال کرنا استعمال مجازی ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اگر ہم اس مثال کو دیکھیں تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کیا کہ حمل اولی کے مطابق یہ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے، اگر ہم اس مثال کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ معنی مجازی میں ظہور رکھتا ہے۔ اگر حمل اولی میں ہمارے لیے معنی حقیقی ثابت نہ ہو تو اب ہم اس کو اٹھا کے دوسرے مرحلے میں لے جائیں گے۔ الثانی، دوسرا، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم تین طرح کے تجربے کریں گے۔ الثانی فرماتے کیا ہے، اذا لم يصح عندنا الحمل الاولی، فرماتے جب ہمارے نزدیک حمل اولی درست نہ ہو، نجرب ان نحملہ هذه المرہ بالحمل الشائع ثنائی، اب ہم آگے بڑھ جائیں گے دوسرے مرحلے کی جانب، حمل اولی کو چھوڑ کے اب ہم حمل شائع ثنائی کے مطابق دیکھیں گے کہ جہاں پہ مفہوم میں تغایر پایا جاتا ہے جبکہ مصادیق میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ الذی ملاک الاتحاد وجودہ و تغایر و مفہومہ، کہ جس کا مصداق میں اور وجود میں اتحاد ہوتا ہے اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں تغایر پایا جاتا ہے۔ اب حمل شائع کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے، اس کا تجربہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا ایسا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اب تو حمل شائع میں بھی ہم دو مثالیں لیں گے اور دو مثالوں سے واضح کریں گے کہ ہمارے لیے آیا کون سا حمل درست ہے اور کون سا حمل درست نہیں ہے۔ پہلی مثال جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے، بعض الحیوان انسان، اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے حمل اولی میں کیا تھا، کہ جس لفظ کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا تھا، جو ہمارے ذہن میں جس کا معنی ارتکازی تھا، اس کو ہم نے محمول قرار دینا ہے، اور فرماتے جو معنی مشکوک ہے اس کے لیے ہم نے لفظ لا کے اس کو ہم نے موضوع قرار دینا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کام کرنا ہے، فرق نہیں کرنا۔ فرماتے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان جو ہیں وہ انسان شمار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض الحیوان کا مفہوم اور ہے، انسان کا مفہوم اور ہے، لیکن جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض حیوان ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کا مصداق یہ انسان قرار پاتا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوگا، حمل شائع کے مطابق انسان کو بعض الحیوان پر حمل کرنا صحیح ہے۔ جب حمل کرنا صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا معنی حقیقی شمار ہوگا۔
تو گویا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس مثال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دوسری مثال لیں، کون سی والی؟ بعض الحجر انسان، بعض حجر کیا ہے؟ انسان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے تغیر پایا جاتا ہے۔ جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو خارج میں بھی ہمیں کوئی پتھر جو ہے وہ انسان نظر نہیں آتا، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہم پتھر کہہ سکیں، یعنی دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے الگ قرار پا جائے گا۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں حینئذ کا مطلب کیا؟ یعنی جب ہم اس طرح کا تجربہ کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ حمل شائع کے مطابق پرکھ رہے ہیں آیا اس کا معنی موصولہ ہے یا معنی موصولہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ، اگر تو یہاں پہ حمل صحیح ہوا جیسا کہ بعض الحیوان انسان والی مثال میں، تو فرماتے ہیں علمنا، یقین حاصل ہو جائے گا کہ ان المعنیین متحدن وجودا، فرماتے ہیں کہ یہ وجود کے اعتبار سے دونوں معنی کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں متحد ہو جائیں گے، کہ بعض حیوان جو ہے وہ انسان شمار ہوتے ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا حمل شائع میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں میں 100% تساوی ہو، کہ انسان کے اگر 50 افراد ہیں ضروری نہیں ہے حیوان کے بھی 50 افراد ہو، بلکہ ممکن ہے کہ ان میں کیا ہو، تھوڑا سا عموم مخصوص کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہو۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں سواء کانت نسبت التساوی، چاہے نسبت تساوی جیسے حیوان ناطق اور انسان، اول عموم من وجہ، یا عام خاص من وجہ ہو، جیسا ہم یہاں پہ کہتے ہیں بعض الابیض انسان، ان بعض سفید جو ہیں انسان ہوتے ہیں۔ ابیض اور انسان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے جب آپ کو سفید رنگ کا انسان نظر آئے گا۔ اور ایک نقطہ افتراق کیا ہے کہ سفید تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، جیسے کہ کبوتر وغیرہ۔ اور تیسرا جو ہمیں نقطہ افتراق مل جائے گا، یعنی دوسرا نقطہ افتراق ہمیں کیا مل جائے گا یہاں پہ، کہ انسان تو ہے لیکن سفید رنگ کا نہیں ہے، کالے رنگ کا ہے مثال کے طور پہ۔ تو فرماتے ہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ حمل شائع میں یا نسبت تساوی ہو، یا عام خاص من وجہ ہو، یا عموم مخصوص مطلق ہو۔ ولا يتعین واحد منها بمجرد صحت الحمل، فرماتے صرف حمل کے صحیح ہونے سے متعین نہیں ہو جائے گا کہ یہ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہی اس کا معنی ہے حقیقی ہے۔ فرماتے وَإِن لَمْ يَصِحَّ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح نہ ہو، جیسا کہ ہم دوسری مثال میں بیان کر رہے ہیں وَصَحَّ سلب، اور انسان کو بعض حجر سے سلب کرنا بھی صحیح قرار پا رہا ہے، تو فرماتے علمنا انہما متباینان، تو فرماتے یہاں پہ ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تباین رکھتے ہیں، اور اس طرح کا حمل درست بھی قرار نہیں پائے گا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ علامات حقیقت و مجاز میں سے دوسری علامت صحت حمل اور عدم سلب ہے۔ علامت حقیقت یہ ہے کہ طرفین کو ایک دوسرے پہ حمل کرنا صحیح ہو اور سلب کرنا صحیح نہ ہو۔ علامت مجاز کیا ہے؟ کہ طرفین کو ایک دوسرے پر حمل کرنا صحیح نہ ہو اور سلب کرنا صحیح ہو۔ اور کسی معنی مشکوک کو جاننے کے لیے ہم حمل اولی اور حمل شائع کی صورت میں 3 طرح کے تجربے کر سکتے ہیں۔ پہلے تجربے میں حمل اولی سے جانچا جائے گا، اگر تو ثابت ہو گیا فبہا، اگر ثابت نہ ہوا تو اس صورت میں ہم دوسرے تجربے کی جانب بڑھ جائیں گے اور اس میں حمل شائع کے اعتبار سے جانچیں گے آیا اس معنی میں استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔